السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قانون پاکستان کے ساتھ میں ہوں کاظم۔ ناظرین، آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی کور کمانڈر میٹنگ کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں، شہداء کی یادگار کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور فوج کا جو ہے پاکستان کے الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں ہے، نہ ہی مطلب ان کے جو حکومت آئی ہے اس کے ماتحت یہ کام کرے گی۔ سر، جو آپ نے 9 مئی کی بات کی ہے، میرا یہاں ایک سوال ہے آپ سے۔ آپ نے بولا قانونی دفعات کے تحت جو ہے ان سے سلوک ہوگا۔ میں جانتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے پاس جو ہے چمکتی دمکتی پیچھے جو ہے وہ سکرینیں ہوں اور وہ بیٹھ کر جو ہے بات کریں تو آپ اس کی بات سنیں، اور ہم لوگ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ ایک ہی طریقہ ہے آپ سے آپ کو میسج کنوے کرنے کا اور آپ تک یہ ریکویسٹ پہنچانے کا کہ جناب آپ نے جو ہے آئی ایس پی آر نے جو عدالت لگائی اور ان کے ساتھ نمٹنے کا جو اعادہ یا ارادہ کیا، تو میرا ان سے سوال ہے، جناب آپ نے عامر کیانی کے ساتھ کون سا دفعات لگائیں اور ان کو چھوڑا، اور کس قانون کے تحت چھوڑا؟ کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور سارے گناہ معاف ہو گئے؟ مقصد پی ٹی آئی کو چھڑوانا تھا یا مقصد جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات سے ریلیف دینا تھا؟ مراد راز کو کس قانون کے تحت چھوڑا؟ فیاض الحسن چوہان کو کس قانون کے تحت چھوڑا؟ شیری مزاری کو کس قانون کے تحت چھوڑا؟ عمران اسماعیل کو، علی زیدی کو، فواد چودھری کو اور باقی بھی بہت سارے مطلب لوگ ہیں، کس قانون کے تحت آپ نے چھوڑا؟ اور بائی دا وے، آپ یہ ڈیسائیڈ کرنے والے، ان کو سزا اور جزا دینے والے کون ہیں؟ یا تو آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہم ہائی کورٹ آف پاکستان، مطلب کسی بھی اسلام آباد کے ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی اس پہ آپ وہ کریں، ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو۔ چلو پھر جو ہے آپ بات کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں۔ جہاں تک بات رہی الیکشن کی، کہ آپ نے الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی، نہ ہی آپ کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ کرتے ہیں، آن کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کہ آپ نے مداخلت نہیں کی، لیکن آپ یہ سرٹیفکیٹ بھی دینے والے نہیں ہیں الیکشنز کو کہ وہ الیکشن صاف اور شفاف ہے۔ جو آپ نے پریس کانفرنس کی اور سارے مطلب جو بھی ایویڈنس سامنے اپنے حساب سے رکھے، جو بھی آپ لیگل کور دینا چاہا آپ نے الیکشنز کو، تو پھر آپ وہ بھی نہ دیں۔ پھر آپ جو ہے نیوٹرل ہیں تو آپ باہر ہی رہیں، سیاسی جنگ میں نہ چھلانگ لگائیں۔ اور میں بحیثیت پاکستانی ایک ٹیکس پیئر، میں حق رکھتا ہوں یہ سوال کرنے کا، جواب آپ یا دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے گھر کے بجلی کا بل، آپ کی تنخواہ، آپ کی جو مراعات دی جاتی ہیں وہ، اور جو ٹوٹل ایکسپنسز دیے جاتے ہیں وہ ہم لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں اس کے تھرو آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فارم 45 ہے جو 5 مارچ کو جاری کیا گیا۔ دیکھیے گا ذرا، میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، اور میرے جو بہن اور بھائی جو یلو مارک کیا گیا ہے، یہ 5 مارچ کو جاری کیا گیا۔ 191 ووٹ ڈالے گئے ہیں میاں نواز شریف کی لائن کے اندر، 191۔ اب جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ فارم 45 جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہے، تحریک لبیک پاکستان کے پاس ہے، JUIF کے پاس ہے، ANP کے پاس ہے، اور جتنے بھی دوسری پارٹیاں ہیں ان کے پاس ہے، سوائے پیپلز پارٹی MQM اور پاکستان مسلم لیگ نون۔
یہ وہ فارم ہے جو جو ہے 8 فروری کو جو ہے ایشو ہوا تھا. اس میں 91 ہے. آپ کے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، یہ انہوں نے آگے ایک لگا دیا اور اپنی ویب سائٹ پر لوڈ کر دیا یہ فارم. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی بے وقوف نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کی عوام نے جو 9 مئی کا وہ تھا آپ کا معاملہ تھا، اس کو انہوں نے 8 فروری کو رد کر دیا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. جو لوگ عوام اور ان کے کینڈیڈیٹس جو الیکشن کے دن آر او اور ڈی آر او آفس کے اندر داخل ہو کر اپنے رزلٹ کو نہیں بچا سکے، وہ کور کمانڈر اور مطلب جنا ہاؤس سوکال جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اس میں کیسے داخل ہوئے؟ یہ تو آپ کو سیکیورٹی ایجنسیز سے سوال کرنا چاہیے، بلکہ آئی جی پنجاب اور جتنے بھی پولیس اور جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے اس بات کی کہ لوگ کیسے داخل ہوئے اور انہوں نے کیسے آگ لگائی ان چیزوں کو. اور آگ لگانے کے بعد اس کے بعد فائدہ کس کو ہوا اس چیز کا؟ نقصان کس کو ہوا اس چیز کا؟ اور آپ اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں جس پارٹی کے 25 کارکن شہید ہوئے، اور ان 25 کارکن کی ایف آئی آر کوئی کاٹنے کو تیار نہیں ہے، اور کور کمانڈر کے دیواروں کو آگ لگائی گئی، وہاں کے فرنیچر کو آگ لگائی گئی، وہاں کی چیزوں کی اہمیت اتنی ہو گئی کہ ایک انسانی جان 25 انسانی جانیں گئی ہیں اور بہت سارے اپاہج ہوئے ہیں. ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے 9 مئی میں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بیت اللہ کے جو ہے بیت اللہ سے بڑھ کر، یعنی کہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ سے بڑھ کر انسانی جان کی جو ہے وہ اہمیت ہے. اور آپ کور کمانڈر ہاؤس یا جو بھی جناح ہاؤس، اس کی دیواروں کو چھوڑ کے یا ریڈیو پاکستان کو چھوڑ کے آپ 25 جانوں کا بات کیوں نہیں کرتے؟ یا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ پاکستانی نہیں تھے؟ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں نہیں آتے؟ بات یہ ہے، بات وہ کریں جو لوگوں کی سمجھ میں آئے. آپ اگر غلط کریں گے، آپ جو ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں آنے والے وقت میں یہ بات آپ کی جو غلط ہے وہ غلط ثابت ہوگی. جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا، آج وہ مان رہے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل مرڈر کیا. ہمارا جو تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا وہ بدترین فیصلہ تھا. تو یہ فیصلے اگر آج آپ نہیں مانیں گے، کل 2 سال کو 10 سال کو یہ فیصلے ماننے پڑیں گے کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا، آپ نے ان سے مینڈیٹ چھین کے، اور ان کے جو ثبوت ہیں وہ آپ بھی جائیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، وہاں وہ ثبوت اپلوڈڈ ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں ان کو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور آپ الیکشنز کو لیگل کور نہ دیں کہ وہ الیکشن جو ہے ٹھیک ہوئے اور حکومت ہو گئی. لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ فرام دا کورٹ، یا آپ اپنے آپ کو کورٹ ڈکلیئر کریں، یا کورٹ کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں، آپ اپنا جو ہے وہ انتظار کریں فیصلوں کا. بہرحال دیکھیں، عوام جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دیتی ہے. آپ عوام سے کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم ان کا جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ چھین کر اس کو لیگل کور نہ دیں. بہرحال ابھی تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ بات کروں گا.